اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وافضل صلاتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 پھر سے شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور خاوند والی عورتیں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے، اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے سوا ہیں، اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے، پس انہیں ان کے مہر دو جو مقرر شدہ ہوں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں عورتوں کی حرمت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ منکوحہ عورتوں کی حرمت کیا ہے، لونڈیوں سے مباشرت کے کیا احکامات ہیں، یہ میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے عرض کیے۔ اس کے علاوہ عورتوں کی حرمت تم پر فرض کر دی گئی ہے، اور پھر جہاں ان کے حلال ہونے کا ذکر ہے وہاں ان کی شرائط کیا ہیں۔ حلال عورتوں کے بارے میں رشتہ کی تلاش کیسے کی جائے، طلب مال کا سلسلہ کیا ہے، اور یہ شرط بھی ہے کہ محض شہوت رانی مقصود نہ ہو، اور پھر ایک اور شرط یہ ہے کہ اعلان نکاح بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عورتوں سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، یعنی فَمَسْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ اس سلسلہ میں آپ سے بات ہوئی، میں نے عرض کیا تھا کہ اہل تشیع کے ہاں اس آیت اور بعض صحیح احادیث سے نکاح متع کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے، لہٰذا نکاح متع کے جواز یا حرمت کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ اس آیت سے استدلال کی صورت یہ ہے کہ بعض روایات میں وارد ہے کہ فَمَسْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اس کے آگے اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کے الفاظ بھی موجود تھے جو بعد میں منسوخ ہو گئے، مگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نسخ کے قائل نہیں رہے۔ ناظرین، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح متع 3 مواقع پر مباح کیا گیا تھا، اور پھر ساتھ ہی اس کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ یہ جنگ خیبر، فتح مکہ، اوطاس اور جنگ تبوک ہیں۔ ان مواقع پر ابتداً نکاح متع کی اجازت دی جاتی تھی، اور جنگ کے اختتام پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ گویا یہ ایک اضطراری رخصت تھی، اور صرف ان مجاہدین کو جاتی تھی
دی جاتی تھی جو محاذ جنگ میں موجود ہوتے تھے، اور اسے اتنے عرصہ کے لیے ہی ہوتی تھی، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جنگ بدر، احد اور جنگ خندق کے مواقع پر ایسی اجازت نہیں دی گئی۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلم شریف کی بعض روایات میں متاع کی حلت اور حرمت دونوں کا ذکر جنگ اوطاس کے سال میں آیا ہے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کو حرام کر دیا، اور صحیحین میں آیا ہے کہ خیبر کے دن متاع کو حرام قرار دیا گیا، اور بعض روایات میں غزوہ تبوک میں صدور ممانعت کا ذکر آیا ہے۔ تاہم اوطاس کی جنگ فتح مکہ سے متصل ہی ایک سال میں ہوئی تھی۔ جہاں تک خیبر کے دن حرمت ہونے کا تعلق ہے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ متاع کی اجازت 2 مرتبہ ہوئی تھی، اور ہر بار اجازت منسوخ کر دی گئی۔ آخرکار دوامی حرمت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ حضرت ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح القدیر، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اس کی صراحت کی ہے۔ صحیح مسلم میں باب النکاح المتع کے عنوان سے درج ہے کہ نکاح متع کی اجازت دی گئی، پھر اجازت منسوخ کر دی گئی، پھر اجازت دی گئی، پھر اجازت منسوخ کر دی گئی، اور پھر قیامت تک کے لیے حرمت کا فیصلہ ہو گیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے بیان کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، متع کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز اسلام میں معلوم نہیں کہ جس کو حلال کرنے کے بعد حرام کیا گیا ہو، پھر دوبارہ حلال کرنے کے بعد حرام کیا گیا ہو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ متع 3 بار منسوخ ہوا، بعض کے نزدیک 3 بار سے بھی زیادہ اس کا نسخ ہوا۔ جہاں تک غزوہ تبوک میں ممانعت کا ذکر ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ تبوک سے پہلے اجازت تھی اور تبوک میں ممانعت ہو گئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تبوک میں جن لوگوں نے متع کیا تھا ان کو یہ علم نہیں تھا کہ متع کی دائمی حرمت آ چکی ہے۔ اسی لیے متع کرنے کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا۔ مزید یہ کہ وطن اور گھر پر رہنے کی حالت میں تو متع کی اجازت کبھی بھی نہیں تھی۔ ناظرین، اب متع کی حلت و حرمت کے بارے میں احادیث کیا فرماتی ہیں؟ احادیث کی روشنی میں میں چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت ابن ابی عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ متع پہلے اسلام میں ایک اضطراری رخصت تھی، جیسے مجبور مضطر شخص کو مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کی رخصت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محکم کر دیا اور نکاح متع سے منع کر دیا۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف اور کتاب النکاح باب متع میں درج ہے۔ پھر مسلم شریف کتاب النکاح باب متع میں ہی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس عورتیں نہ تھیں، اور ہم نے کہا کہ کیا ہم خسی نہ ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا اور اس بات کی اجازت دی کہ ایک کپڑے کے عوض ایک معین مدت تک کسی عورت سے نکاح کر لیں۔ ناظرین، مسلم شریف کتاب النکاح باب متع میں ایک اور حدیث اس کے علاوہ ہے کہ متع کی اجازت کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی التجا پر متع کی اجازت کا اعلان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے تھے، مگر جنگ کے خاتمہ پر اس کی حکمت کا اعلان خود فرماتے تھے، اس کی حرمت کا اعلان خود فرماتے تھے۔
چنانچہ حضرات جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی ہمارے پاس آیا اور پکار کر کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی ہے۔ ناظرین، مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ربیع بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام قرار دیا ہے، سو اگر کسی کے پاس ایسی عورت ہو تو وہ اسے چھوڑ دے اور جو کچھ رقم دے چکے ہو وہ واپس نہ لو۔ متع کی حرمت کا یہ اعلان حجت الوداع 10 ہجری میں ہوا تھا، جیسا کہ اس دن سود اور جاہلیت کے خون کی بھی ابدی حرمت کا اعلان ہوا تھا۔ ناظرین، حضرت ایاس بن سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد اور عورت متع کی مدت مقرر نہ کریں تو 3 دن رات مل کر رہیں، پھر اگر چاہیں تو مدت بڑھا لیں اور چاہیں تو جدا ہو جائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح متع کی صورت ایسی نہ تھی جیسے کہ آج کل کے کعبہ خانوں میں ہوا کرتی ہے کہ ایک بار کی مجامت کی اجرت طے کر لی جاتی ہے، بلکہ اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ یہ 3 دن کی مدت بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ یہ بخاری شریف کتاب النکاح میں باب نکاح کے متع کے سلسلہ میں لکھی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث منقول ہے جس کی روح سے متع کو ابدی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، لہذا عورتوں سے استفادہ کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو باقاعدہ عقد نکاح ہو یا پھر لونڈی ہو، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے، کلو فرج سواہما حرام، ان 2 کے علاوہ ہر ذریعہ شہوت رانی حرام ہے۔ ناظرین، بخاری شریف کتاب النکاح باب نکاح متع میں ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو وہ متع کے قائل تھے وہ بھی صرف اضطراری حالت میں اس کی رخصت کے قائل تھے، ہاں عام حالات میں نہیں۔ چنانچہ حضرت ابن جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں سے متع کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی رخصت ہے۔ اس پر ان کا ایک غلام اکرمہ کہنے لگا، متع اس حالت میں جائز ہے جب مردوں کو سخت ضرورت ہو یا عورتوں کی کمی ہو یا کچھ ایسا ہی اضطراری معاملہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ ناظرین، یہ متع خاص وقت تک ہے، اور یہ خاص وقت سے مراد کیا ہے؟ الہ اجل مسمى کی قرأت کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے وقت صرف 13 سال تھی۔ جمع و تدوین قرآن کے وقت آپ قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی تھی، اور ممکن ہے جن ایام میں متع کا جواز تھا یہ قرأت بھی پڑھی گئی ہو، لیکن ایسی قرأت بھی رخصت اور نسخ کی ضمن میں آتی ہے۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو 2 وجوہ کی بنا پر پذیرائی نہ مل سکی۔ ایک یہ کہ جمع و تدوین کے معاملہ میں خبر متواتر کو قبول کیا گیا تھا، اور آپ کی یہ خبر واحد تھی جس کا دوسرا کوئی راوی نہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ پہلے سے 2 مکی صورتوں میں یہ محکم
آیات موجود تھیں، یعنی پہلی آیت پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 5 سے 7 اور پارہ نمبر 29 سورۃ المعارج آیت نمبر 29 سے 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، تو بے شک انہیں ملامت نہ کی جائے گی، اور جس نے خواہش کی ان دو کے سوا تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ یعنی حفاظت فروج کے دو ہی ذریعے ہیں، ایک بیوی اور دوسرا لونڈی، ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حد سے گزرنا ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ ممنوع عورت نہ بیوی ہوتی ہے نہ لونڈی۔ لونڈی نہ ہونے میں تو کوئی کلام نہیں، اور بیوی اس لیے نہیں ہوتی کہ بیوی کو میراث ملتی ہے اور ایسی عورت کو میراث نہیں ملتی۔ ناظرین، اس سلسلہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ متع کے شدید مخالف تھے، ایک دفعہ ایک شخص شام سے آیا اور اس نے ام عبداللہ ابھی فتیحہ کے ہاں قیام کیا اور اسے کہا کہ میرے متع کے لیے کوئی عورت تلاش کرو۔ ام عبداللہ نے ایک عورت کا پتہ بتایا تو اس آدمی نے اسے متع کیا اور کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہا، پھر شام کو واپس چلا گیا۔ کسی نے اس واقعہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام عبداللہ کو بلا کر دریافت کیا تو اس نے واقعہ کی تصدیق کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ جب وہ شخص پھر آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ جب وہ دوبارہ آیا تو ام عبداللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم نے متع کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی متع کرتا رہا، مگر کسی نے منع نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں آج سے پہلے ممانت کا حکم نہ دے چکا ہوتا تو تمہیں سنگسار کر دیتا۔ اچھا، اب جدائی کا اختیار کر لو تاکہ نکاح اور صفاح یعنی بدکاری میں تمیز ہو جائے۔ فآتوہن اجورہن ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، پس انہیں ان کے مہر دو جو مقرر شدہ ہوں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ۔ یعنی عورتوں سے نکاح کے بعد جب تم لطف اندوز ہو جاؤ تو ان کے مہر ادا کرو۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ صرف نکاح سے عورت کو پورے مہر کا استحقاق نہیں ہوتا، ہاں صرف نکاح سے وہ نصف مہر کی مستحق ہو جاتی ہے۔ بعض مفسرین اکرام رحمت اللہ علیہ کے نزدیک صرف نکاح سے ہی مکمل مہر کا استحقاق ہو جاتا ہے، لیکن بغیر جماع کے طلاق دینے سے نصف مہر ساقط ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 میں تفصیلات و تشریحات میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ سورۃ النساء کی اس آیہ کریمہ سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ لطف اندوزی اور قربت کے ساتھ مہر واجب ہو جاتا ہے، اور قربت کے بعد مہر کے سقوط کا احتمال ہی نہیں رہتا۔ ناظرین، آپس کی رضامندی سے اگر عورت کلی یا جزوی مہر معاف کر دیتی ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پھر
پورا مہر ادا کرنا لازم نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر مرد رضامندی سے مقررہ مہر سے زیادہ ادا کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نکاح کے وقت مالی حالت اچھی نہ تھی، بعد میں بہتر ہو گئی، اب اگر خاوند مقررہ مہر سے زیادہ ادا کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے، اور اگر نکاح کے وقت مہر بالکل مقرر ہی نہ کیا گیا ہو تو مہر کی ادائیگی پھر بھی لازم ہے، اور اس کی مقدار وہ ہوگی جو میاں بیوی آپس میں طے کر لیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل فرمائے ہیں ان میں ہر لحاظ سے بہتری ہے، اور جن عورتوں سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا ہے اس میں بھی مصلحت ہے۔ جائز نکاح کے ساتھ جو پابندیاں اور شرائط لگائی گئی ہیں ان میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر قوانین پر صدق دل سے یقین رکھے اور ان پر عمل پیرا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز حتیٰ کہ ہر ضعف، کمزوری، حاجت اور پریشانی کو جانتا ہے، اور اس کی ہر بات اور ہر حکم حکمت پر مبنی ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان حکمتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید حکمتوں سے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہمیں حکمتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اس کو سیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان حکمتوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔